اپنے عقیدے کے فروغ کے لیے کام کر سکتا ہے۔ آج ہم نے دینی تعلیم کے ساتھ اپنے تعلق کو ختم کیا ہوا ہے، اگر دوبارہ ہم اس تعلق کو جوڑ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آئندہ چند ہی برسوں کے اندر ہم اپنے آپ کو اس سطح کے اوپر، اس مقام کے اوپر پالیں گے جہاں پہ پھر ہمیں کسی کی طرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بابا جی وقار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ، آپ نے بھی اسی قسم کی تعلیم دی تھی۔ آپ نے بھی، آپ کا دو چیزیں آپ کی بہت مشہور ہوئیں۔ ایک آپ کا یہ فتویٰ بہت مشہور ہوا کہ آپ آج سے 70-80 سال پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ اہل سنت اس وقت تک ترقی نہیں کر سکیں گے جب تک اجتماعی طور پہ یہ اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ اپنے بینک نہیں بنائیں گے، یہ اپنے اجتماعی ادارے نہیں بنائیں گے، اور جب ان کے اجتماعی ادارے بن جائیں گے تو پھر یہ آہستہ آہستہ مستحکم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ جو انہوں نے تعلیم کی اہمیت کے اوپر زور دیا تھا کہ اگر دین کی تعلیم کو آپ اہمیت دیں گے، اس کے لیے درم اور دینار خرچ کریں گے، اس کے لیے رقم خرچ کریں گے تو انشاءاللہ جہاں پہ یہ آخرت میں اعلیٰ مقام و مرتبے کا باعث بنے گا، وہاں پہ دنیا میں بھی آپ کو ترقی کے راستے کے اوپر چلاتا ہوا نظر آئے گا۔ آخر میں دوبارہ اپنے ان برادران کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہونے کا اعلان بھی کرتا ہوں کہ جس طرح یہ محسوس کر رہے ہیں اس غم کو، اسی کیفیت کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ وہ غم میں بھی اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی والد محترم مرحوم مغفور کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ دعا کے لیے آپ لوگ ہاتھ کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا الہی، یا پروردگار، جس ختم شریف کی محفل میں ہم شریک کار ہیں اور جو کچھ کلام کریم میرے سامنے لکھا ہوا موجود ہے، قرآن کریم 166 دفعہ، سورہ یاسین 27 بار، ملک 25 بار، کلمہ طیبہ 20,000 سے زائد بار، آیت کریمہ 2100 بے شمار، درود شریف، کل شریف، جو کچھ یا الہی تلاوت کی گئی، جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ ذکر و اذکار کیا گیا، تیرے حضور پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہی تمام انبیاء کرام کے لیے، تمام صابئین کے لیے، تمام صحابیات کے لیے، تمام تابعین و تبع تابعین کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام اہل بیت اطہار کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہی تمام ائمہ مجتہدین کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، تمام اولیاء کرام کے لیے درجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہی خاص طور پہ جو عبدالرحمن صاحب کے والد گرامی اور اب مولانا حنیف صاحب جلال پوری، ان کے جو بڑے بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، قضائے الہی سے انتقال کر چکے ہیں، ان کی روح کے اصالہ ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہی، یا پروردگار، ہماری اس حاضری کو، ہمارے اس جمع ہونے کو اور اس میں جو خلوص نیت ہے وہ تیرے حضور پیش کرتے ہیں، اسے قبول فرما۔ یا الہی، جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ جس نے تحفتاً پیش کیا، جو کھانے کا اہتمام کیا گیا، وہ تمام کا تمام تیرے حضور پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہی، ان تمام کا ثواب ہم اپنے مرحوم مغفور صاحب علیہ رحمہ کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہی، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں ایسے باغ بنا دے۔ یا الہی، ان کے اوپر عالم برزخ کے معاملات کو آسان فرما دے۔ یا الہی، تحت نگاہ ان کی قبر کو وسعت عطا فرما دے اور قبر کے سوالات کے جوابات کو آسان فرما دے۔ یا پروردگار، قبر کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال ہے، اس سوال کا جواب عطا فرما دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بہرہ مند فرما دے۔ قیامت کے دن ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پینے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہی، ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما دے۔ یا الہی، اس محفل میں جتنے بھی افراد موجود ہیں ان
کے جو آباء و اجداد مسلمان دنیا سے تشریف لے گئے ہیں ان تمام کے ارواح کے صالح ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ یا الہی جامعہ نعیمیہ کے بانی مفتی محمد حسین نعیمی علیہ رحمہ، صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، والد گرامی ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی شہید علیہ رحمہ، یا الہی ان کی ارواح کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، قبول فرما لے، ان کے مقام کو بھی بلند فرما دے۔ یا الہی ملک پاکستان کے لیے جو قربانی دی گئی اس قربانی کو اپنے حضور قبول فرما لے۔ یا الہی پروردگار اس خاندان کے اوپر اپنے خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دے۔ یا الہی اس خاندان کے اوپر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے انہیں عزت عطا فرما دے، انہیں برکت عطا فرما دے، انہیں صبر جمیل عطا فرما دے، انہیں آپس میں متحد اور متفق ہو کے اس زندگی کے میدان کو طے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہی جتنے بھی یہاں پہ افراد موجود ہیں دین اسلام کا انہیں ستون بنا دے اور دین اسلام کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتہ۔ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔ یا رب العالمین ختم پاک کی اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین تیری رحمت کا راستہ مرحوم کے درجات ابد الابد تک بلند فرما۔ یا رب العالمین ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ جملہ اعزاء اقرباء کو صبر جمیل عطا فرما۔ اس اسٹیج پر ملک کے اکابر علماء تشریف فرما ہیں اور اہم شخصیات پنڈال میں موجود ہیں۔ دعا گو ہو اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی اعلیٰ خدمتوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنی بندگی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے پیارے وطن پاکستان کی خیر فرمائے، نظام مصطفیٰ کا گہوارہ فرمائے اور ہمیں اس کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انصرنا وانصر الاسلام والمسلمین، اللہم ارحمنا وارحم من الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وحسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، وصلی اللہ علی النبی المختار وعلى آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار الى یوم القیامة والدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔